قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واستبق الباب، اور یہاں پر لفظ ہے واستبقا، اس کا مطلب ہے دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو اس لیے کہا کہ چونکہ دونوں بھاگے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے اور زلیخا پیچھے تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پکڑی اس نے ان کی قمیص پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا دونوں نے سیدہا زلیخا کے خاوند کو لد الباب دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء، اس نے کہا کیا سزا ہے اس آدمی کی جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، ان نفسی، میری ذات کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دینے والے نے زلیخا کے گھر سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے ان کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور حضرت یوسف جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے ان کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، بس جب دیکھا ان کی قمیص کو تو پھٹی ہوئی تھی وہ پیچھے سے، تو عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن، بے شک یہ تمہاری شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری شرارتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اور حضرت یوسف سے کہا کہ اعراض کیجئے اس سے، واستغفری، اور زلیخا سے کہا کہ استغفار کرو، لذنبی کی، اپنے گناہ سے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہے خطا کاروں میں سے۔ میرے دوستو، بظاہر غور کیا جائے تو یہاں پر معاملہ کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنے قریب کیا اور بلایا، روایات میں آتا ہے کہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ کیوں اتنا کر رہی ہو کہ تم نے 7 کمرے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، پردے گرا دیے، یہ سارے باتیں ہوئیں، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو زلیخا کہنے لگی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیا ہے اس آدمی کی جو اس وقت نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ کون بلا؟ عزیز مصر، وہ نہ ہمیں اس وقت دیکھ سکتا ہے نہ ہمیں سن سکتا ہے، مجھے تو اس کی حیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے پیچھے مڑ کے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچانا تھا کہ وہ پیچھے مڑتے جاتے ہیں اور دروازے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ بھاگتے 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 جب آخری دروازے پر پہنچتے ہیں، پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف کی ایسے قمیص پکڑ لی۔ جب قمیص پکڑی، اتنے میں یوسف دروازے سے باہر ہوئے، اتنے میں وہ قمیص جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ ہاتھ میں آ گئی اور پھٹ گئی۔ ابھی دونوں دروازے کے باہر نکلے تھے کہ سامنے قطفیر جو تھا اپنے چچا زاد بھائی راعیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کسی کام میں۔ اچانک جو یہ دونوں نکلتے ہیں باہر تو قطفیر کھڑا ہو گیا
اب اگر بظاہر دیکھا جائے، صورتحال دیکھی جائے، سین دیکھا جائے، تو زلیخا پیچھے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں، زلیخا کے ہاتھ میں یوسف کی قمیص ہے، پھٹی ہوئی قمیص پیچھے سے ہے. تو بظاہر دیکھا جائے جو ظاہری صورتحال ہے اس میں قصور تو کس کا نکل رہا ہے؟ زلیخا کا نکل رہا ہے. لیکن اس نے فوراً جو ہے اپنی بات کو آگے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بات آگے رکھ دی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس آدمی کی کیا سزا ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بے حیائی اور برائی کا ارادہ کرے. جزا کا لفظ جب اس وقت بولا جاتا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے یا سنسار کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے. اب جزا کا لفظ تھا جو شرعی سزا ہے اس کو وہ دی جائے اور اس کو ختم کیا جائے اس زمانے کے اعتبار سے. یہ لفظ بولنے کے بعد زلیخا کو احساس ہوا کہ اس نے کیا تو کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو میں نے یہ سزا کیوں اس کے لیے میں نے تجویز کرنے کی کوشش کی. فوراً کہنے لگی الا ان یسجن او عذاب علیم، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یعنی سزا کا مطلب خود وضاحت کرنے لگی. پہلے تو سزا کا لفظ بول دیا نا کہ کیا سزا ہے اس آدمی کی، کیا جزا ہے اس آدمی کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. فوراً جب ذہن میں آیا تو فوراً کہا الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یعنی اس کو مارا جائے، کوڑے لگائے جائیں. ان دو سزاؤں کے علاوہ اور کوئی سزا تجویز نہ کیجیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، یہی مجھے لے کے گئی، یہی مجھے پکڑنے لگی، میں بھاگا تو اس نے پھر مجھے پیچھے سے پکڑا، اس کی وجہ سے میرا قمیص پھٹ گیا، میں آگے تھا یہ پیچھے تھی، اور اس نے میرے اوپر الزام بھی لگا دیا، الزام لگا کے میرے لیے سزا بھی تجویز کر دی، اور تینوں سزاؤں کا تذکرہ کر دیا کہ سزا دی جائے، قتل کیا جائے، یا اس کو جیل میں پھینک دیا جائے، یا اس کو کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، یا اس کو کوڑے مارے جائیں. اس نے تو خود بخود تجویز بھی کر دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ایک ہی جملہ بولا ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی، کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. جو آدمی شریف ہوتا ہے نا، جو اس کی زبان سے اتنا ہی کچھ نکلتا ہے. تیز اور تاراک اور چلاک آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ تو بول بول کے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی بات کا بول کر کیا ہو جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے. لیکن جو شریف آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی زبان سے اتنا کچھ نکلتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی پتہ ہی نہیں تھا ایسے معاملات بھی ہوں گے، یوسف جو کہ دنیا میں آئے نہیں تھے ایک قسم کے اس طرح کے معاملات کو برداشت کرنے کے لیے، فوراً کہا ہی راودتنی، کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ جملہ بولنے لگے، یہ بول دیا، تو ظاہر سی بات ہے اب دو باتیں سامنے آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، زلیخا کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہی ہے زلیخا، کیا کر رہی ہیں؟ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہی ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے کیا ہے. اب اگر غور کیا جائے تو جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا ہے نا، وہ بولا ہے راودتنی، کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے پھسلانے کی کوشش کی ہے. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ زلیخا نے دعویٰ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، مدعی بنی زلیخا اور مدعا علیہ بنے کون؟ یوسف علیہ السلام. جب کوئی آدمی مدعی بنتا ہے تو اس کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کی ذمہ کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. اب بظاہر زلیخا نے چونکہ دعویٰ کیا تھا تو زلیخا گواہ پیش کرتی کہ میرے یہ گواہ ہے، میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے گمراہ کیا ہے.
اور یوسف علیہ السلام قسم دیتے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکتی، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے نظام ایسا بنا دیا کہ گواہ یوسف کے بن گئے نہ کہ زلیخا کے۔ گواہ کس کے بنے؟ یوسف کے بنے نہ کہ زلیخا کے۔ کیسے بنا؟ زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے پھسلایا، یا یہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ زلیخا کی زبان سے الفاظ نکلے، کیا سزا ہے اس آدمی کی؟ اب حضرت جو زلیخا تھی وہ تو سزا کی طرف چلی گئی، اور حضرت یوسف کی زبان سے صحیح الفاظ نکلے کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ مجھے کمرے میں لے گئی، اس نے سارے معاملات کیے۔ اب جو پلڑا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں آ گیا، اور یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ مدعی بن گئے۔ اور جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے کیا ہوتے ہیں؟ گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مدعی بنتے ہیں تو حضرت یوسف کی گواہی اب چاہیے تھی کہ کون ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اس محل کے ان کمروں میں لے کے جا رہی تھی، اور جس وقت یہ پیچھے سے بھاگے ہیں تو ایک معصوم بچہ پنگھوڑے کے اندر وہاں پر موجود تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ انطقہ اللہ، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی، اور اس نے حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ روایات میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ چھوٹے بچوں نے گواہی دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا جریج، وہ بڑے نیک آدمی تھے، ان پر کسی عورت نے الزام لگا دیا تھا، تو ان کے حق میں ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگھوڑے میں تھے تو اس وقت بی بی مریم پر جب الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ اور اسی طرح فرعون کے محل میں ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہوا، غالباً فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی ان کے ساتھ، یا کوئی اور مسئلہ مجھے بھی یاد نہیں، تو اس وقت ایک عورت تھی، اس کا نام تھا مناشکا، اس طرح کا کوئی نام تھا، ان کے بیٹے نے گواہی دی تھی۔ اور چوتھی مرتبہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں اس بچے نے گواہی دی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی گواہی دینے والے نے من اہلہا، زلیخا کے گھر والوں میں سے۔ اب یہ کون تھا؟ یہ جو راعیل تھا نا، راعیل یہ حضرت یہ کتفیر کے چچا کا بیٹا تھا، اور زلیخا کی خالہ کی بیٹی جو تھی وہ راعیل کی بیوی تھی۔ زلیخا کی خالہ کی بیٹی راعیل کی بیوی تھی، اور یہ بچہ اس بیوی میں سے تھا، یعنی راعیل کا بیٹا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی گواہی دینے والے نے زلیخا کے خاندان میں سے کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوئی، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے۔ اور اگر ہے ان کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ فلما رأى قمیصہ، قطفیر نے جب قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے، یوسف علیہ السلام موقع پر جب یہ سامنے آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہے، تو قمیص پیچھے سے پھٹی اس طریقے سے، تو یقین ہو گیا کہ یہ قمیص یوسف نے نہیں پھاڑی بلکہ زلیخا نے پھاڑی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے بھائی، اور یوسف سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر کہیں گے کہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ قمیص پھٹی نکلی کہاں سے؟ پیچھے سے۔ اس لیے عزیز مصر نے دونوں کو نصیحت کر کے بات کو رفع دفع کر دیا، بات کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، کیونکہ عزیز مصر زلیخا عزیز مصر کی کیا تھی؟ بیوی تھی، اور یوسف کیا تھا؟ ایک قسم کا متبنہ، یعنی بیٹا بنا چکے تھے، اور اس وقت موقع پر راعیل موجود تھا، چاہے وہ چچا دار بھائی تھا لیکن شریکہ تو تھا نا۔ تو معاملے کو رفع دفع کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ زلیخا کو بھی سمجھا دیں
اور یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھا دے. تو اس لیے انہوں نے معاملے کو رفع دفع کر دیا. کیا کہا؟ زلیخا کو ڈانٹا. کیا کہا؟ قال انہ من کیدکم، کہ یہ تیری سازش ہے، یہ یوسف کی سازش نہیں ہے، یہ تیری سازش ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ عظیم ہوتی ہیں. عورتیں واقعی سازش بہت بڑی 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 کرتی ہیں. آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، سورۃ التحریم 28ویں پارے میں حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عصر کی نماز کے بعد ایک زوجہ محترمہ کے پاس شہد پینے کے لیے جایا کرتے تھے. معمول مبارک تھا آپ کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ماشاءاللہ خلیفتین کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خاص بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص حلقہ تھا ان میں پیش پیش یہ دونوں ہوتی تھی. تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. بھی ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کسی اور حضرت میمونہ کے گھر غالباً جایا کرتے تھے، حضرت زینب کے گھر جایا کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے. اچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول تھا کہ زینب کے گھر سے فوراً آپ بعد میں حضرت حفصہ کے گھر آیا کرتے تھے. حضرت حفصہ کے بعد پھر حضرت عائشہ کے گھر آیا کرتے تھے. آخری جو سٹاپ ہوا کرتا تھا عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے گھر چکر لگایا کرتے تھے. آخری سٹاپ حضرت عائشہ کے گھر ہوا کرتا تھا. حضرت حفصہ اور عائشہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب شہد پی کے آئے نا تو آپ نے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کے منہ میں سے تو گوند کی بو آ رہی ہے. اب اس عرب کے اندر جو تھا وہ کیکر زیادہ ہوا کرتے تھے اور شہد کیکروں پہ لگتا تھا، اور کیکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گوند ہوتا ہے. جس درخت کے اوپر شہد لگے اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ شہد کے اندر آتی ہے. یہ حقیقت ہے، ذائقہ آتا ہے پورا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ میں سے تو گوند کی وہ آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو شہد پی کے آیا ہوں. نہیں، آپ کے منہ میں سے آ رہی ہے. اچھا، حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں کی، کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ گڑبڑ ہے. وہاں سے نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جملہ کہہ دیا رسول اللہ کے منہ میں سے. اب کنفرم ہو گیا کہ اب کوئی سازش ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر جملہ بول دیا اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اب دیکھیں کتنی بڑی سازش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ذات کی حد تک اس کو برداشت کر گئے، لیکن وہ جو لڑائی ہونے لگی تھی، اگر آپ حضرت عائشہ کے سامنے حضرت زینب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے یا حضرت حفصہ کے سامنے زینب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے تو وہاں پر کیا ہو جانا تھا؟ جھگڑا ہو جانا تھا. تو انہوں نے آپ نے کیا کیا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے قسم ہی اٹھا دی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. تو عزیز نے یہ بات سمجھائی کہ تمہاری یہ جو سازشیں ہوتی ہیں نا، یہ خطرناک سازشیں ہوتی ہیں، کوئی عام نہیں. آپ اپنی بیوی کے پاس 15 دن کے لیے کسی کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس لیے چھوڑ کے جائیں کہ آپ اس کو سنبھالنا، آپ اس کی حفاظت کرنا. 15 دن کے بعد جب آپ آئیں گے تو پھر وہ آپ سے سنبھل نہیں پائے گی. آپ تو سنبھالنے کے لیے کہہ کے گئے تھے نا اس بی بی کو. کوئی چلاک عورت اگر ٹکر جائے 15 دن کے بعد پھر ساری زندگی وہ بی بی ہم سے نہیں قابو آئے گی. وجہ کیا ہے کہ وہ 15 دن میں اس کی تربیت ہو چکی ہے، اس کی پریکٹس ہو چکی ہے. الجنس یمیل الی الجنس، جو جنس ہوتی ہے وہ جنس کی طرف جاتی ہے. وہ زیادہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں، اپنی باتیں کم سمجھ میں آتی ہیں، مرد کی باتیں کم سمجھ میں آتی ہیں. تو عزیز مصر نے یہ بات کی ان کیدکن عظیم، تمہاری جو سازشیں ہوتی ہیں نا یہ عظیم ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے کیا فرمائے؟ یوسف اعرض عن ھذا. اصل میں تھا یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف مہربانی کر کے درگزر کر، یہاں معاملہ گڑبڑ ہے. میں وزیر خزانہ بھی ہوں اور یہ رائل بھی بیٹھا ہے، اور بھی یہ بات باہر نکلے گی تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو
تو آپ مہربانی کریں، آپ اس کو درگزر کریں۔ اور پھر یہ نہیں کہا زلیخا کو کہ جا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے گناہ کی توبہ کر جا کے۔ جب یوسف کو بھیج دیا یا یوسف کے سامنے کیا کہا؟ اپنے گناہ سے کیا کر؟ توبہ کر۔ انکی کنت من الخاطئین، کہ تو خطا کار ہے، تو نے غلطی کی۔ بات نہیں سمجھے؟ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن بات جب نکلتی ہے تو پھر وہ اس کی رفتار نہیں ہوتی، اس کو پر لگے ہوتی ہے۔ بات پھیل گئی، جب بات محلات میں گئی تو وہ جو محلات کی دوسری جو وزراء اور مشراء تھے، ان کی بیویوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب باتیں کرنا شروع کی تو وہاں پر کیا ہو گئی؟ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔